بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. سورہ حجر آیت نمبر 51 51 52. نمونہ ترغیب کا عنوان میں نے دیا ہوا ہے، مگر بات پیچھے سے چل رہی ہے کہ میرے بندوں کو ایک تو یہ سمجھا دو انی انا الغفور الرحیم. پہلی بات کہ میری ذات کیا ہے. میری ذات کے بہت سے ایٹریبیوٹس ہیں. ایک ایٹریبیوشن یہ ہے کہ انی انا الغفور الرحیم. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ دوسرا ایٹریبیوٹ آن دا سیم ٹائم ہے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی دردناک ہے. یعنی میری ذات میں ترغیب بھی ہے اور میری ذات عالی میں ترہیب بھی ہے. اللہ کو کوئی بھی پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ کی ذات کیا کوئی بھی کسی کو مکمل طریقے سے 100% نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. لہٰذا انسان دوسرے کو اس کے ایٹریبیوٹ سے پہچانتا ہے، اس کے مزاج سے پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندے کے مزاج میں ایک وقت میں غصہ ہوتا ہے اور ایک وقت میں محبت ہوتی ہے. تو وہ ایک وقت میں غصہ بھی ہوتا ہے اور ایک وقت میں محبت بھی ہوتی ہے. وہ میں اور آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے پہ غصہ کر رہے ہیں تو وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں. اس کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. سختی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی محبت کی وجہ سے سختی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذات کا ایٹریبیوٹ ہے، یہ آپ کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے کہ جو غصہ ہے وہ میرا محبت ہے. میرا غصہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اس پہ غصہ چڑھا ہوا ہے، بس اس لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو اللہ کی ذات کے ایٹریبیوٹس ہیں، ہمیں کچھ تھوڑا بہت اس کا سمجھ میں آتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو یہاں سمجھا دیا یہ ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اس ایک ہی ایٹریبیوٹ کو ایک سفر میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ دیا حضرت ابراہیم کا کہ فرشتوں کا ایک سفر تھا، اور فرشتوں کے ایک سفر میں خوشخبری بھی تھی اور عذاب کی اطلاع بھی تھی. تو جیسے خوشخبری کی یہ بھی ایک اطلاع ہے اور عذاب یہ بھی ایک اطلاع ہے، تو جیسے ایک سفر میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ایک ہی ذات میں غفور الرحیم اور عذاب العلیم یہ بھی ایک ہی ذات میں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں. تو اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنایا کہ وہ نبئہم، اور ان کو ترغیب، ان کو اطلاع دیجیے، آپ ان کو سنا دیں کہ عن ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا حال. حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا حال آپ ان کو سنا دیجیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ساری دنیا جانتی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ مقام اللہ رب العزت نے ان کا بنایا ہے. ڈیفینیٹلی کسی اور پیغمبر کا یہ مقام نہیں ہے. اور اس مقام پہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، پھر بابل آئے، اور بابل آ کے تبلیغ کی. نمرود سے ٹاکرا ہوا، یہاں سے نکالے گئے، آگ میں ڈالے گئے. پھر یہاں سے حران آئے، پھر حران سے حلب آئے، پھر حلب سے بیت المقدس آئے. بیت المقدس آئے، پھر بیت المقدس سے خلیل آئے، الخلیل. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام وفات ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر اطہر ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے اتت تاوا گئے. اتت تاوا کے بعد دوبارہ الخلیل آئے. پھر الخلیل، اصل میں یہ نشان بنا ہوا ہے، یہ صحیح بنا ہوا ہے. الخلیل کے پاس ایک شہر ہے، علاقہ ہے، میں نے آپ کو سورہ یوسف میں وہ دکھایا تھا. پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، مکہ تشریف لائے.
اور مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابراہیم واپس اپنے اسی مقام پر آ کے رک گئے. ٹھیک ہے. تو اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے آخری ایام گزارے. تیسرا نکاح فرمایا. اس سے حضرت ابراہیم کی بڑی اولادیں ہوئیں، 5 بیٹے ہوئے. نہیں، 13 اولادیں ہوئیں غالباً. 13، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں، 13 اولادیں ہوئیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے، بابل سے چلے تھے، تو آپ کے ساتھ 2 لوگ تھے، صرف 2 لوگ تھے. حضرت لوط، جو کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور حضرت سارہ، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرما لیا تھا بعد میں. تو جب حضرت ابراہیم یہاں سے چلے تھے تو یہاں پر آ کے آباد ہوئے، الخلیل کے پاس آ کے آباد ہوئے حضرت ابراہیم. تو یہاں پر حضرت سارہ، اور لیکن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم نے یہاں بھیج دیا تھا، جو آج ڈیڈ سی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے. اس جگہ پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا تھا اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی. یا صدوم کی بستیاں تھی، 70,000 کی 5 بستیاں تھی، یعنی 3,50,000 لوگ یہاں پر پائے جاتے تھے. تو 70,000 کی 5 بستیاں تھیں. اور پھر قوم لوط کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اسی مقام پر تھے، اور صدوم کی بستیاں تھیں. یہی وہ جگہ ہے جو میں نے آپ کو دکھانی تھی. پھر بھی آپ دیکھ لیں آ کے یہاں پہ. یہ یروشلم ہے ہمارا، یہ یروشلم ہے آپ کے سامنے. ٹھیک. یہ یہ یروشلم ہے، جو کہ اصل فلسطین ہے. ٹھیک ہے. یہ غازہ ہے. ٹھیک ہے. غزہ کی پٹی، جس میں یہ ساحلی پٹی غزہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا علاقہ ہے، یہ غزہ ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر اسرائیل نے تابڑ توڑ حملے کیے. اس کے ساتھ خان یونس ہے. خان یونس، یہ خان یونس ہے، اور رفح ہے. ٹھیک ہے. تو خان یونس، رفح، یہ غزہ کے ساتھ چھوٹی سی پٹیاں ہیں. تو اصل میں اسرائیل تو یہاں پر بقیہ تو سب جگہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر جیسے انہوں نے اسرائیل کا نام دیا ہوا ہے. تو یہ آ، ہیبرون ہیبرون یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. اس کو میں مزید زوم ان نہیں کرتا، ورنہ یہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، اور اس کے حوالے سے جو چیزیں. تو یہ ہیبرون ہے. اور یہاں سے یہ جو علاقہ ہے، جس کو آج یہ ڈیڈ سی کا نام دیا ہوا ہے، یہاں سدوم تھا. سدوم کی بستیاں یہاں پر تھیں. پھر یہ ڈیڈ سی یہاں سے نکلتا ہے، اور یہ چھوٹی سی، یہ باریک سی نہر جاتی ہے. یہاں سے باریک سی نہر جاتی ہے. تو یہ وہی نہر ہے جو آ، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ غرفتم بیدہ. تو یہ پوری ایک نہر جاتی ہے جو جا کے آگے اس سے ملتی ہے. نہیں، وہ نہیں، وہ یہ نہر ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کی امتی یہاں سے آ رہے تھے، تو اس نہر سے واسطہ پڑا تھا. 313 لوگ بچ گئے تھے. تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. یہ نابلس ہے. نابلس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے. سورہ یوسف کے اندر ہم نے اس کو دیکھا تھا. تو یہ یہاں پر 70,000 کی 5 بستیاں تھیں صدوم کی. تو فرشتے جو ہے وہ حبرون کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ نازل ہوئے تھے حبرون کے مقام پر. اور پھر ایک اطلاع یہاں کے بارے میں لائے تھے، اور ایک اطلاع یہاں کے بارے میں لائے تھے. تو یہاں جو اطلاع تھی وہ خوشخبری کی تھی، اور یہاں کی جو اطلاع تھی وہ عذاب کی تھی. ٹھیک ہے. تو نبئہم عن ضیف ابراہیم، کہ ان کو آپ سنا دیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا قصہ.
تو بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ تھوڑا سا آپ مرحلہ وار اس کو ذہن میں رکھیے گا، تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذاب ونبئہم عن ضیف ابراہیم۔ یہ دونوں چیزیں کیوں ہیں ایک وقت میں؟ یہ دونوں ایٹریبیوٹ اس لیے ہونے چاہیے کہ پیچھے جو بات ہے نا، مومن کی شان جو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس کا قلب ہمیشہ بیم اور رجا، یہ خوف اور امید کے درمیان میں ہو رہتا ہے، اس کی بنیاد انہی صفات الہی پر ہوتی ہے۔ جی، اس کی بنیاد اسی صفات الہی پر ہوتی ہے۔ کہ میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کلیئر رہے، ڈر بھی رہے، امید بھی رہے۔ بندہ جب خدائے امرس گار کی رحمت بے کراں اور مغفرت بے پایاں پر نظر کرتا ہے تو ہر طرف امید ہی امید نظر آتی ہے، لیکن جب نظر اپنی کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں کی طرف جاتی ہے تو قلب کا خشیت الہی سے تھرا جانا بالکل قدرتی اور صحیح ہے۔ اور عبادی میں بندوں کی اضافت اللہ کی طرف اس کی انتہائی قدر و منزلت کے لیے کہ اضاف العباد الی نفسہ ھذا تشریف عظیم، تفسیر کبیر میں ہے۔ اس عمومی بشارت کے تحت میں مومن متقی کے ساتھ مومن عاصی بھی آ جاتا ہے۔ نبے کل من کل من کان معترفا بعبودتہ، ٹھیک ہے؟ نبی عبادی کل من کان معترفا بعبودتی، جو میری عبودیت کا اعتراف کرتا ہے، یعنی مسلمان ہے، وَهَذَا كَمَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ الْمُطِيعُ فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ الْعَاصِي، مومن عاصی بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ انی انا الغفور الرحیم، رحمت و مغفرت پر زور و تاکید کے ساتھ تین طریقے جمع کر دیے، ایک انی، ایک انا اور ایک الغفور، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ امام راضی نے لکھی ہیں۔ یہ خوف و امید، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان، خوف و رجا، ان دونوں کی درمیان کی کیفیت کا نام ہوتا ہے، یہ یہاں پر سمجھا دیا۔ تو نبے من ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کاز نبوت مکمل کر چکے، اور کاز نبوت مکمل ہو جانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر جا کے آباد تھے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مہمان کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا یہ مہمان ہے۔ تو اس دخلوا علیہ فقالوا سلام، جب فرشتے ان تک پہنچے تو انہوں نے کہا سلام، یعنی السلام علیکم، اس سلامتی کا پیغام دیا۔ تو قال انا منکم وجلون، تو کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے، قال ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے، نصفی نے لکھا ہے کہ وجلون کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ فرشتے جو ہے وہ ایک بالکل اجنبی وقت میں داخل ہوئے تھے، اجنبی شکل تھی، ٹھیک ہے، اجنبی شکل تھی، اور اجنبی رویہ تھا، یہ سب بالکل اجنبی تھا۔ تو اجنبی وقت یعنی اگر کوئی، جیسے بطور مثال رات میں سو گیا تھا تو مجھے اپنے ایک تعلق والے کا فون آیا تقریباً 12 سوا 12 بجے، تو میں نے فون مس کر دیا تھا، اٹھا، بیل بج رہی، میں نے دیکھا بھی خیریت، جب دیکھا تو واٹس ایپ پہ میسج تھا کہ ارجنٹ ہے، بات کرنی ہے، تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو کال بیک کیا، انہوں نے کال نہیں اٹھائی، میں نے کہا شاید مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ پھر دوبارہ تھوڑی دیر میں ان کی کال آ گئی، میری بات ہو گئی، مسئلہ سیٹ ہو گیا، سمجھا دیا ان کو بھی، اس سے کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ تو اب اجنبی وقت میں اگر کوئی کال کرتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ڈر کو عربی میں کہتے ہیں وجل۔ اس ڈر کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے ذرا آپ بتائیے، میرے پاس لفظ ہے، میں نے آگے لکھا ہوا ہے، اردو میں اس وجل کے لیے کیا لفظ ہے؟ آپ لوگ ذرا گیس کریں۔
میں آپ کو آدھا منٹ دے رہا ہوں. اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ گھبراہٹ ہے. ٹھیک ہے. اصل لفظ ہے گھبراہٹ. وجل کے اصل معنی گھبرانے کے. دل کا لرزنا یا یہ وہ سب چیزیں ایک مشکل لفظ ہو جائے گا. تعجیل. تعجیل یہ کوئی سمجھ تعجیل تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تعجیل کا کیا. وجل. وجل کہتے ہیں گھبرانے کو. ٹھیک ہے. تو تعجیل کہتے ہیں جلدی کرنے کو. تو تعجیل تو کوئی معنی بنتا نہیں ہے. تو انا منکم وجلون. ہم تم سے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ تھی. یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ان کے لیے ایک بچڑا لے کر آگے تھے. کہ ایک گائے کا بچڑا ذبح کیا. اور گائے کا بچڑا ذبح کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے فوراً فوراً پیش کیا. جیسا کہ سورہ زاریات کے اندر ابھی ہم نے پڑھا ہے. میری اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. انشاءاللہ وہ میں ریکارڈنگ بھی کر دوں بھیج دوں گا. تو حضرت ابراہیم ان کے لیے فوراً بچڑا لے کر آگے. لیکن انہوں نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا. اب ذرا سائیکی سمجھیے. یہ جتنا بھی اوپر کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ، عرب کا علاقہ، اس میں نا میں نے ایک چیز دیکھی ہے. عرب کے شیخ طنطاوی، شیخ رمضان الہنداوی، اور شیخ عبد الفتاح، آ، اور ایک ہیں سلطان القرہ ہیں، آ، احمد نعینو. ٹھیک ہے. یہ حضرات تشریف لائے تھے. اور رمضان الہنداوی تھے. شیخ احمد دعینو تھے. اور اسی طرح شیخ طنطاوی. یہ طنطاوی نہیں تھے لیکن کوئی اور تھے. مجھے اس وقت ان کا نام 2004 کی بات ہے. تو یہ تشریف لائے. تو جیسے ہی یہ لوگ کمرے میں بیٹھے تو وہاں پر ہے نا ہم نے پلیٹ میں کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. یعنی آ کے بیٹھے ہیں صوفے پر تو ہم نے کھجوریں سامنے ان کے سامنے رکھی. تو یہ سارے ایک دم سے اٹھے. یہ ہیں اتنے اونچے ہٹے کٹے موٹے تازے، الماریوں جیتے تو موٹے موٹے تھے. تو یہ فوراً اٹھے. میں ڈر گیا. میں نے کہا اللہ خیر. فوراً فوراً ایک کھجور اٹھائی. کسی نے دو کھجور اٹھائی اور بیٹھ گئے. میں حیران، یا اللہ یہ کیا ہے. تو ہمارے حضرت تھے مولانا عتیق الرحمن، شہید ہو گئے. تو نے کہا یہ ہے انا منکم وجلون کا جواب. کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان علاقوں میں، عرب کے علاقوں میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہو تو آپ فوراً ایک چیز لے لیتے ہو. ٹھیک ہے. تو آپ فوراً کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے محفوظ ہو. تم مجھ سے محفوظ ہو، میں تم سے محفوظ ہوں. چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے جب سب لوگوں کو قید کیا، سارے کمانڈروں کو پکڑ لیا، تو سب کو شربت پیش کیا. مگر ریجنالڈ کو شربت پیش نہیں کیا. ریجنالڈ کو فلسطین کا جو حکمران تھا اس نے کہا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ تم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہو، میں نے نہیں پیش کیا یہ. ٹھیک ہے. پھر ریجنالڈ پہ اسلام پیش کیا. اور ریجنالڈ نے کہا، ہنسا، کیونکہ ریجنالڈ نے ایک مرتبہ حجاج کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے محمد. تو یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی. تو بات تو ادھر ادھر جاری ہے لیکن یہ وجلون سمجھانا چاہتا ہوں. تو سلطان نے اس کو اسلام پیش کیا تو ہنسنے لگا کہ میں مسلمانوں کا دشمن، میں ہی اسلام قبول کر لوں، ممکن نہیں. تو کہا بہت اچھا. سلطان نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی. اور گردن جو ہے وہ گردن کی پچھلی کھال سے لٹک کر پیچھے گر گئی اور وہ ایسے ہی بندھا رہا. جب یہ منظر دوسروں نے دیکھا تو گھبرا گئے. انہوں نے کہا نہیں، تم لوگ نہیں گھبراؤ، تم لوگوں کو میں شربت پیش کر چکا ہوں اور تم لوگوں نے پی لیا ہے، لہٰذا یہ ہماری ثقافت ہے کہ تم ہم سے محفوظ ہوگے، ہم تم سے محفوظ ہوگے. تو یہ ان عربوں کی ثقافت تھی اور آج بھی ہے کہ اگر آپ مہمان کا ہاتھ سے کچھ فوراً کھا لو تو اب مہمان آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ آپ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو. چنانچہ حضرت ابراہیم فوراً فوراً جو گوشت لے کر آگے اور فوراً فوراً مہمان کی ضیافت کا حکم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی مہمان آپ کے گھر آ کے کچھ کھا پی لے
تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اب وہ آپ کے نقصان کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور نہ آپ اس کے کسی نقصان کی بات کر سکتے ہو۔ یہ اتنی اچھی تہذیب تھی۔ فرشتے انسانی شکل میں تھے، فرشتے کوئی فرشتوں کی شکل میں نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو فرشتوں نے نہیں کھایا، تو اس سے حضرت ابراہیم گھبرا گئے۔ تو گھبرانے کی ایک وجہ یہ تھی، اور گھبرانے کی ایک وجہ یہ تھی، یہ دونوں وجوہات جو ہے وہ نصفی نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قال ان منکم وجلون، ہم تم سے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کا کھانا وغیرہ چکھا نہیں تھا، تو یہ ساری گھبرا جانے کی وجہ تھی۔ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، اس لیے اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد آگے کا قصہ، یہ طویل قصہ ہے۔ تو اب فرشتوں نے ان سے کہا کہ لا توجل، قالوا لا توجل نبشرک نبشرک بغلام علیم۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز کھانے والے ہوں، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھانے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں۔ تو اس سے حضرت سارہ جو پیچھے چھپی ہوئی تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں، اور بہت سارے واقعات ہوئے، مگر یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے اس میں فی الحال اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو قالوا لا توجل، تو انہوں نے کہا، یعنی ان مہمانوں نے کہا، اور وہ مہمان فرشتے تھے، لا توجل، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈرے نہیں، لیکن صحیح معنی گھبرانے کا ہے۔ انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم نے، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلام علیم، ایک دانش مند لڑکے کی، بغلام علیم، ایک دانش مند لڑکے کی۔ یہ غلام علیم کی خوشخبری دی ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ہوئی تھی تو وہ غلام حلیم تھا، ٹھیک ہے، اور یہ غلام علیم ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے غلام حلیم جو ہے وہ غلام علیم سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حلم ہوتا ہے، اور غلام علیم میں حلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی میں علم ہے تو حلم نہیں ہوتا، یعنی کسی میں علم تو ہوتا ہے مگر اس میں برداشت کی قوت نہیں ہوتی، کسی میں علم تو ہوتا ہے مگر اس میں سمجھداری اور دانش مندی نہیں ہوتی۔ تو بے غلام علیم، ہم تمہیں ایک دانشمند لڑکی کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 120 سال، ایک روایت کے مطابق 116 سال، ایک کے مطابق 109 سال، ایک کے مطابق 106 سال، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بالکل بوڑھے ہوتے تھے جیسے آج کا نظام۔ قالا، تو فرمانے لگے، ابشرتمونی، کیا تم مجھے کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، اعلی، اس بات کے باوجود کہ مسنی الکبر، کہ میں تو بڑھاپے تک پہنچ چکا ہوں، مسنیا، میں پہنچ چکا ہوں، الکبر، بڑھاپے تک، میں بڑھاپے پر پہنچ چکا ہوں، فبم تبشرون، کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی یہ استعجاب تھا، حیرت کا اظہار تھا، یعنی سرپرائز تھے، وہ سرپرائز تھے، ایسا نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے ناممکن چیز ہے۔ تو مومن کے لیے ایک بات بڑی خوبصورت یہاں سمجھ میں آئی کہ مومن سرپرائز تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے۔ مومن حیران ہوتا ہے مگر وہ مایوس نہیں ہوتا، یہ بات اگلی آیات میں سمجھائیے۔ مومن حیران ضرور ہوتا ہے، پریشان ضرور ہوتا ہے کہ بھئی اب تو میرا کچھ نہیں بن سکتا، وہ حیران ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ناممکن سمجھنے لگتا ہے۔
चुनाचे कोई भी हालत हो, मोमिन उस हालत को नामुमकिन नहीं समझता। ये मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक तालीम है इन आयात के अंदर, कि आपको किसी भी सूरत में किसी भी हाल में मायूस नहीं होना है। हमने खुद देखा, 18 साल बाद बच्चा हुआ, 24 साल बाद बच्चा हुआ, डॉक्टर हैरान कि सब नालियां वालियां सब कुछ बंद हो चुकी थी, फिर भी कैसे हो गया, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं, हमने तो स्टिचेस कर दिया था, उसका खुलना मुमकिन नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री में ये फलाना ढिमाका ये वो, मगर हो गया। फबिम तुबश्शिरून। तो मोमिन इस्तेजाब की हालत में हो तो होता है, इस्तबाद की हालत में नहीं होता। ठीक है, इस्तबाद यानी सरप्राइज तो होता है, मगर इम्पॉसिबल सिचुएशन में चला जाए ऐसा मोमिन के कभी भी नहीं होता। अल्लाह की जात पे हमेशा वो उम्मीद रखे। मादरजाद नाबीना है, देखना मुमकिन नहीं है, रेटिना बना हुआ नहीं है, रेटिना डेड है, डेड चीज कभी जिंदा नहीं हो सकती, मेडिकल आपको ये कहता है, लेकिन अल्लाह उस डेड को जिंदा करके दिखाता है। बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। तो फबी मतबश्शिरून, मैंने अ, उन डॉक्टरों को जो कि मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्ड उनके थे, उनको सरप्राइज देखा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं ये बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। वो खुद मर जाता है और जनाब पेशेंट जो है वो सरवाइव कर जाता है। मेरी वालिदा को डॉक्टर ने 20 साल पहले कहा था कि आप लेकर जाएंगे, विद इन 5 किलोमीटर ये नहीं रहेंगी। ठीक है, और माशाल्लाह विद इन 17 ईयर्स वो रहीं। ठीक है, और डॉक्टर विद इन 5 ईयर्स गया। हमें कहता है विद इन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से आप निकलोगे तो ये डेथ हो जाएगी। सर्टिफिकेट कहते हो तो मैं बना देता हूँ, लेके जाना ही है तो ले जाओ। तो अब्बा ने कहा कोई मसला नहीं है, आप छोड़ दें। ठीक है, विद इन 5 किलोमीटर कहते हैं, मैं कहा, हमें हमारे गांव देहातों में तो डेथ सर्टिफिकेट लेते भी नहीं है, तो हमें जरूरत भी नहीं है डेथ सर्टिफिकेट की, जाओ जी। क्या हुआ, डॉक्टर 5 सालों में कल्टी हो गया। डॉक्टर 5 सालों में कल्टी हो गया, उसका अस्पताल उसके बच्चे चला रहे हैं, और अम्मा ने माशाल्लाह 16-17 साल सरवाइव किया। और जो डेथ हुई वो उस कॉज की वजह से नहीं हुई जिस कॉज का डॉक्टर कह रहा था। कालू बशरना कबिल हक, कालू कहने लगे, बशरना का, अल्लाह अकबर। उन फरिश्तों ने कहा, यानी उन मेहमानों ने कहा कि बशरना का, आपको जो हम खुशखबरी सुना रहे हैं, बिल हक, ये एक अम्र वाकई की है, एक रियलिटी की है, एक पॉसिबल रियलिटी की है। बिल हक अम्र वाकई की है। अम्र वाकई को हम कहते हैं पॉसिबल रियलिटी। ठीक है, पॉसिबल रियलिटी की है। एक मिनट। अम्र वाकई, अम्र वाकई यानी पॉसिबल रियलिटी है, यानी कोई अजनबी चीज नहीं है, बल्कि पॉसिबल रियलिटी है। ठीक है, चुनाचे पॉसिबल रियलिटी की अल्लाह की जात से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, एक इम्पॉसिबल रियलिटी होती है। ठीक है, इम्पॉसिबल रियलिटी का मतलब ये होता है कि मैं ये कहूँ कि मैं ना 20 साल छोटा हो जाऊं। ठीक है, मैं 20 साल छोटा हो जाऊं, ये इम्पॉसिबल रियलिटी है। ठीक है, मैं दोबारा पैदा हो जाऊं। ठीक है, ये इम्पॉसिबल रियलिटी है। ठीक है, मेरे वालिदैन दोबारा जिंदा हो जाएं, ये इम्पॉसिबल रियलिटी है। इम्पॉसिबल रियलिटी की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। इम्पॉसिबल रियलिटी की दुआ मांगना जायज। हसरत कर सकते हैं कि काश मैं अल्लाह के नबी के ज़माने में पैदा हुआ होता, काश ऐसा होता, का हसरत कर सकते हैं। ठीक है, तो कालू बशरना का बिल हक, कहा कि बशरना का, हम आपको अम्र वाकई की खुशखबरी देते हैं। बशरना का, हम आपको खुशखबरी देते हैं,
امر واقع کی یعنی پاسبل ریئلٹی کی ایک خوشخبری بتا رہے ہیں جو کہ ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مومن کو پاسبل ریئلٹی کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ فلا تکم من القانتین یعنی ریئلٹی کو ایکسپٹ کرنا ہے ہم نے۔ مومن کے لیے کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ریئلٹی کو ایکسپٹ نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، ریئلٹی آپ کو ایکسپٹ کرنی ہی کرنی ہے۔ ہاں وہ پاسبل ریئلٹی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں ہمارا دین اتنا متنوع اور اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اس میں ہر تعلیم ہے۔ قصہ ایک ہے مگر اس کی تعلیمات کتنی سینکڑوں ہیں کہ کائنات اس کو سمجھ سمجھ کے تھک گئی ہے، مگر اس کے اندر جو اسباق ہیں وہ چلتے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ فلا تقم من القانتین، فلا تقن اور مت ہو جو من القانتین مایوس لوگوں پر۔ ٹھیک ہے، مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فلا تقم من القانتین اور نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قانت کا لفظ سمجھیے گا، قانت ایک اہم لفظ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہمارے پاس لفظ ہے قانت، قانت ٹھیک ہے، رات میں قیام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، امن ہوا قانت آنا اللیل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ ہے قانت، قانت ٹھیک ہے۔ فلا تکن من القانتین، قانت میں سے نہ ہو جاؤ۔ قانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانت کا مطلب ہے اسباب عادیہ پر نظر رکھنے والا، اسباب عادیہ پر نظر رکھنے والا یعنی پاسبل کازز، ٹھیک ہے، یا نارمل کازز، نارمل کازز یعنی اسباب عادیہ جو عادتاً ہیبیچول کازز ہوتی ہیں، جو ہیبیچول کازز ہیں۔ ہیبیچول کازز یعنی جو نارمل پریکٹسنگ کاز ہوتی ہے، پریکٹسنگ کاز یا ہیبیچول کاز۔ بھی جہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات ایسی ہو جائے جو کہ سمجھ میں آئے، تو ہیبیچول کاز یعنی جو عام طور پر اسباب ہوتے ہیں، اسباب عادیہ، تو ان پر نظر رکھنے والا۔ تو مومن اسباب عادیہ پر نظر رکھنے والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اسباب غیر عادیہ یعنی پاسبل کازز پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیبیچول کازز اور پاسبل کازز۔ ہیبیچول کازز کے علاوہ پاسبل کازز کے اوپر مومن کی نظر ہوتی ہے۔ بھئی جو ہمارے مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ لفظ مشکل تو نہیں لگ رہے، ان کے لیے لفظ ہے اسباب عادیہ۔ ٹھیک ہے، اور اسباب غیر عادیہ۔ ٹھیک ہے، تو اسباب عادیہ اور اسباب غیر عادیہ، مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اسباب عادیہ پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ مومن اسباب غیر عادیہ پر نظر بھی رکھتا ہے۔ اسباب غیر عادیہ بھی اس کی نظر میں کلیئر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اسباب عادیہ کے علاوہ، ہیبیچول کازز کے علاوہ جو پاسبل کازز ہیں اس کے اوپر بھی مومن کی نظر ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے گا امپاسبل کازز نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ امپاسبل کازز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو سوچنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں، یہ اصولی بات سمجھنے سے انشاءاللہ آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو فلا تقم من القانتین، آپ جو ہے نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ ہم نا امید کا ترجمہ تو کر رہے ہیں، لیکن نا امید کا معنی کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیبیچول کازز کے اوپر چلنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ پاسبل کازز پر چلنے والے بن۔
بات سمجھ رہے ہیں جی؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے تو ایسا لگا جیسے میں نے آپ کو آج بور کر دیا۔ قال، اور پھر فرمایا ان فرشتوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَقْنُتْ، اور جو شخص نا امید ہو جائے، میں رحمت ربی ہی، اپنے پروردگار کی رحمت سے، وَمَن يَقْنُتْ، نہیں، اور کون ہے جو کہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے اللہ کی رحمت سے، مگر وہ الا الضالون، مگر وہ جو کہ گمراہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور نہیں نا امید ہوتے، اور نہیں نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ۔ ٹھیک ہے؟ تو وَمَن يَقْنُتْ، یہ آپ حضرات کے سامنے اس کا ترجمہ ہو، ہم نے پہلے بھی بے شمار دفعہ کیا ہے۔ ومن کے بعد جب اللہ آتا ہے تو اس میں اللہ کے ترجمے میں اس نوعیت کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا مگر، نہیں ہوتا مگر، جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے وہی معنی میں وَمَن يَقْنُتْ کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لا تو اس میں اسم پہ داخل ہوتا ہے، یہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو وَمَن يَقْنُتْ، اور نہیں مایوس ہوتا اللہ کی رحمت سے، اپنے پروردگار کی رحمت سے، مگر وہ جو کہ گمراہ ہوں۔ نہیں مایوس ہوتا اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو کہ گمراہ لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کیا مطلب ہوا کہ نہیں مایوس ہوتے اپنے پروردگار کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ۔ ٹھیک ہے جی؟ ترجمے میں کوئی کنفیوژن ہو تو وہ آپ ضرور بتائیے گا۔ بطور مثال کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ وہ من واحد کے لیے ہوتا ہے، تو آگے الا الضالون نے آ کے بتایا کہ وہ واحد اعلیٰ سبیل البدلیت ہوتا ہے، اس کو میں سمجھا چکا ہوں۔ نو امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہماری توکل اور یقین عطا فرمائے۔ جی ہاں، بالکل صحیح صحیح فرمایا۔ اور اس کے ساتھ حالات کو ایکسپٹ کرنے والا ہونا۔ اچھا جی، جب اپنا معاملہ کلیئر ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات آگے چلائی اور پھر پوچھا، قال فما خطبکم، قال فما خطبکم، کہا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فما خطبکم، تمہیں کیا ہوا؟ فما خطبکم، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ خطبکم، تمہاری سوچ کیا ہے؟ خطبکم، تمہاری مہم کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارا ارادہ کیا ہے، کس لیے آئے ہو زمین پر؟ ایوہ المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، ایوہ المرسلون، اے بھیجے ہوئے لوگوں، یعنی اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ ٹھیک ہے؟ تو قال فما خطبکم، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہاری تمہاری ایوہ المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہاری کیا مہم ہے؟ قال فما خطبکم، کیا ارادہ ہے اور کیا؟ حضرت ابراہیم بولے ومن یقنط، ہاں، نہیں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ فرشتوں نے، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال ومن یقنط، حضرت ابراہیم نے فرمایا۔ ٹھیک، قالا کا مرجع حضرت ابراہیم کی طرف جائے گا تبھی بات سمجھ میں آئے گی، اور قالا کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔ میرے ذہن سے نکل گیا تھا یہ بتانا، اچانک بھول بھی گیا۔ وَمَن يَقْنُتْ، قال، تو یہ قول کا مقولہ حضرت ابراہیم ہے۔ یہ آپ درمیان میں کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور بات کیا کریں۔ قال وَمَن يَقْنُتْ مِن رحمتہ، تو یعنی فرشتوں نے جب یہ کہا کہ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ، نو امیدوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِن رحمتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، تو فرشتوں نے قال فما خطبکم، پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ یہ بات ہوئی۔ تو اب اس کے درمیان میں بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں مگر یہاں تذکرہ نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں کر رہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون،
تو کہنے لگے کہ تمہاری کیا مہم ہے اے فرشتوں، تمہارا یعنی کس ارادے سے تم زمین پر آئے ہو؟ پتہ چلا کہ فرشتے آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی فرشتے کسی مشن سے ہی زمین پر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تو قالو، و فرشتے کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس میں تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے اس کا استثناء کیا یہاں اختصار کے ساتھ، اللہ آل لوط، ہم آل لوط کو بچا لیں گے۔ اب آل لوط کے اندر ان کی بیوی تو داخل نہیں تھی، الا امرأتہ، اس کی بیوی داخل نہیں تھی، جیسے کہ آگے ذکر ہے۔ تو بیوی تو آل میں شامل ہوتی ہے، آل خاندان کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں آل اولاد، بیوی بچے، تو آل تو ہوتی ہی بیوی سے شروع ہے۔ تو اللہ آل لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں داخل تھی، حالانکہ وہ تو کافرہ تھی، نافرمان تھی۔ سوال یہ ہوگا کہ کافرہ عورت سے نکاح تو درست ہی نہیں ہے، تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر نکاح کے لیے دین کا کمپیٹیبل ہونا شرط نہیں تھا، ٹھیک ہے، دین کا کمپیٹیبل ہونا شرط نہیں تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جو تھیں، وہ سوری، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کافرہ تھیں، مگر بدکار نہ تھیں، ٹھیک ہے۔ علامہ روح المانی نے، آلوسی نے لکھا کہ بدکار ہرگز نہیں تھی، لیکن کافرہ تھی، اور کافر ہو تو بدکار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آل لوط، آل لوط کو ہم بچا لیں گے، تو آل لوط میں ان کی بیوی داخل نہیں تھی۔ تو اصل میں یہ ہے کہ مومن، متقی، یہ سب ایک آل میں سے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلو تقی فہو آلی، ہر متقی میرے خاندان کا ہے، حدیث میں آتا کلو تقین فہو علی، فہو علی، کہ ہر متقی وہ میرے خاندان کا انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی کو ایک طبقہ قرار دیا، تو اس سے مراد ہے لوط علیہ السلام کا خاندان نہیں، بلکہ طبقہ لوط، یعنی وہ لوگ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ انا لمنجوہم اجمعین، انا، بے شک ہم، لمنجوہم، بچا لیں گے ان سب کو، انا لمنجوہم، بے شک ہم، لمنجوہم، منجو، نجا یا نجو، نجات دینے کے معنی میں آتا ہے، انا لمنجوہم، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، لمنجوہم، ہم ان کو بچا لیں گے، اجمعین، سب کو، تو بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کہ قدرنا، کہ تجویز کر رکھا ہے ہم نے، یعنی طے کر رکھا ہے ہم نے، کہ انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر وہی سوال آتا ہے جس کا جواب ہم کئی مرتبہ دے چکے ہیں، کہ جب وہ فرشتوں نے، اللہ نے تجویز کر لیا، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو جواب ہم دے چکے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے لیے وہ غلط راستہ تجویز کیا تھا جس کے آگے کھڈا تھا، تو اللہ رب العزت تو وہ کھڈا نہیں ہٹاتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مکمل ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ آگے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل قصہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم وہ آئندہ پڑھیں گے، آئندہ اس کو دیکھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ہر بندے کی پرسنل چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، پھر اپنے لیے کافرہ بیوی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی، کیا آ، اگر ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے،
ٹھیک ہے، فی نفسی ہی مرد اور عورت ہونے کے ناطے کیا ان دونوں کا نکاح ممکن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، فی نفسی ہی مرد اور عورت ہے، اگر ان دونوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، جب اولاد پیدا ہو سکتی ہے تو نکاح کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اب یہ عورت مسلمان ہو، یہ مرد مسلمان ہو، یہ شریعت محمدی کا فیصلہ ہے، ان المسلمین والمسلمات، یہ آپ نے اس کو نکاح کے اوپر کیسے جوڑا بھائی؟ ان المسلمین والمسلمات، یہ نکاح پہ کیسے جوڑ دیا آپ نے بھائی؟ حالانکہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، کیا ہے ان المسلمین والمسلمات؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات کلن وعد اللہ، کہ مومن 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 مرد مومن عورت، مسلمان مرد مسلمان عورت، قانت قناعت کرنے والے مرد، قناعت کرنے والی عورتیں، والصابرین اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے ساتھ اللہ نے اچھے انعام کا وعدہ کیا، اب اس کا اس سے کیا کلیش ہے بھائی؟ کلیش کیا ہے اسے؟ ہاں، آپ کا پہلے سوال کا پہلا حصہ تو بالکل صحیح ہے، کافرہ بیوی کیسے ممکن ہے؟ میں بتا چکا ہوں، اوپر بتا چکا ہوں کہ اس شریعت کے اندر نکاح کے لیے نکاح کے لیے اسلام شرط نہیں تھا اس زمانے میں۔ جب اس زمانے میں نکاح کے لیے اسلام شرط نہیں تھا تو پھر بات ہی ختم، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آج ایک نیک اور صالح انسان کسی کسی شوبیز کی عورت سے نکاح کرتا ہے، کسی بے پردہ عورت سے نکاح کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس لیے نکاح کرے گا کہ میں اس کی تربیت کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو سچا مسلمان بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کون سی مذائقے والی بات ہے؟ کوئی بات ہے مذائقے والی؟ تو اگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کیا تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس واقعے سے دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو کیا رہنمائی؟ اس میں تو کوئی رہنمائی نہیں ہے اس واقعے کے اندر، دعوت و تبلیغ والوں کو کوئی رہنمائی نہیں، بس سبق تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے، اس میں نہ دعوت والی کوئی بات ہے نہ تبلیغ والی اس میں کوئی بات ہے، کوئی مرکزی نقطہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم کوئی درمیان میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نکالیں کہ واسطہ در واسطہ اس کو تبلیغ پہ فٹ کریں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، دوسرا فرشتوں سے بات چیت کی تو یہ بھی ایک بات ہے، دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ بالکل ایک ناممکن چیز ممکن ہو رہی ہے، یہ بھی ایک دعوت کی بات ہے۔ تو لیکن براہ راست اس کے اندر کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جس کے اندر واضح کیا جائے کہ اس سے تبلیغ دین میں یہ رہنمائی، یہ گائیڈ لائن مل رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تمام تمام ترجمہ آج والا دوبارہ، بھئی معذرت بھئی، پورا ترجمہ تو میں دوبارہ نہیں کر سکوں گا، جو لفظ سمجھ میں نہیں آئے وہ پوچھ لیجئے، دوبارہ ترجمہ وہ آپ سن لیجئے گا ہمارے ریکارڈنگ سے۔